أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے کچھ پس منظر سمجھ لیں۔ عرب کے مشرکوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ 7ویں پارے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تھوڑا سا یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا بعض جانوروں کو مخصوص کرتے تھے کہ ان کا دودھ صرف وہ لوگ پئیں گے جو لات کے پجاری ہیں، اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ جب مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اس کو عورتیں کھا سکتی ہیں، اور اگر زندہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اس کو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ اور کئی چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی ہوئی تھی، حالانکہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی کسی بھی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کی مخلوق اور کون ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی گھریلو مصلحت کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے شہد کو حرام کیا تھا، امت کے واسطے نہیں، بیویوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل سورۃ التحریم نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام کی وہ چیز جس کو رب تعالی نے حلال کیا ہے؟ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے بعض چیزیں حلال کی تھیں اور بعض چیزیں حرام کی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ انسانوں کی تخصیص اس لیے ہے، حالانکہ زمین پر تو جنات بھی رہتے ہیں، تو اصل جو ہے وہ چونکہ خلافت اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو دی ہے اور جنات انسان کے تابع ہے، اس لیے انسان بول کر تمام مخلوقات مراد ہے، جنات بھی مراد ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، کلو کھاؤ، مما فی الارض وہ چیز جو زمین میں ہے، زمین میں جو چیزیں ہیں وہ کھاؤ، لیکن ان کے کھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حلالاً، کہ وہ حلال ہو، اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے کھانے کی رب تعالی نے اجازت دی ہو، اور دوسری شرط ہے طیباً، اور طیب ہو۔ طیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر گندم حلال ہے، لیکن اگر کسی سے رشوت میں لی ہو یا کسی سے غصب کی ہو یا چوری کی ہو تو وہ طیب نہیں ہے، حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح بکری حلال ہے مگر چوری کی بکری ذبح کر کے کھائے تو وہ طیب نہیں ہے۔ اسی طرح مرغی حلال ہے، انڈے حلال ہے، مگر وہ کسی سے چھینے ہوئے ہوں یا چوری کیے ہوئے ہوں تو یہ طیب نہیں ہے۔ تو کھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ یا یوں کہہ لیں کہ حلال حق اللہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور طیب حق العبد کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اگر کسی غیر کا حق ہے تو وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کی قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی دشمنی کسی بھی منزل پر اور کسی بھی مرحلے پر نہیں چھوڑتا، ہر حال میں وہ دشمنی نبھاتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، بعض کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا،
اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزری تھی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا موسم تھا، تو ایک دیوار کے سائے کے نیچے جا کے لیٹ گیا تاکہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من دأب الصالحین القیلولہ، راتیں چھوٹی اور دن لمبے ہوں تو نیک آدمیوں کی عادت ہے کہ وہ دوپہر کو تھوڑا سا سو جاتے ہیں، اور یہ رات کے جاگنے کے لیے تمہید ہوتی ہے۔ تو وہ دیوار کے سائے کے نیچے سو گیا، تھوڑی سی اس کو نیند آ گئی، تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک آدمی نے آ کر اس کو جگایا، اس کا پاؤں ہلایا کہ بھائی اٹھ جا، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو وہ اٹھ گیا، وہ اٹھ کر وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گیا، واقعتاً تھوڑی دیر بعد دیوار گر گئی۔ تو اس نیک آدمی نے اس سے دریافت کیا کہ بھئی تو کون ہے؟ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے۔ اس نے کہا یہ نہ پوچھو میں کون ہوں، بس تیری جان بچ گئی یہ بہت ہے۔ اس نے کہا نہیں پھر بھی تو بتا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ابلیس ہوں۔ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہنے لگا ابلیس تجھے مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ تو مجھے بچانے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں نے تو کبھی تیری بات نہیں سنی، کبھی میں تیرے بہکاوے میں نہیں آیا، آج تو نے میری جان بچائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے بتا بات کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اگر تو دیوار کے نیچے آ کر مر جاتا تو تجھے شہادت کی موت مل جاتی، تو شہید ہو جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مکان کے نیچے آ کر مر جائے اور وہ مومن ہو تو وہ شہید ہے۔ تو شیطان کی دشمنی دیکھو کہ اس نے جان تو بچائی مگر دشمنی کا پرنالہ اپنی جگہ پر رکھا اس نے۔ تو رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انہ لکم عدو مبین، پختہ بات ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا۔ انما یأمرکم، پختہ بات ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور بے حیائی کا۔ سوء اور فحشاء یہ دو قسم کے گناہ ہیں، اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سوء کہلاتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، تو جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سوء کہلاتے ہیں۔ اور فحشاء ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے زنا کرنا، جیسے شراب پینا۔ تو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم زبان سے بھی گناہ کرو، یعنی جھوٹ بولو، غیبت کرو، گالیاں دو، اور عمل کے ساتھ بھی گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی بدکاری کرو، لواطت کرو، شراب پیو وغیرہ۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ سوء ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جو چھپ کر کیے جائیں، مثلا شراب پیتا ہے مگر چھپ کر پیتا ہے۔ اور فحشاء اسے کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں۔ تو شیطان جو ہے وہ دونوں طرح کے گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ ان کے اندر جو ذاتی خرابیاں ہوتی تھی کہتے تھے کہ ان کا ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا کہ جو ان کے اندر خرابی ہوتی اس کے بارے میں کہتے کہ یہ ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم تو شیطان دیتا ہے۔ رب تعالیٰ تو برائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم تو شیطان دیتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم چلتے شیطان کے قدموں پر ہو اور کہتے یہ ہو کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر چل رہے ہو اور اس کے کہنے پر لگے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے دھوکوں سے اور شیطان کی دشمنی سے محفوظ رکھے، اور شیطان کے بہکاوے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔